وہ درجات میں سب سے بلند مقام اور مرتبہ رکھنے والے امام الصحابہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ 400 سے زائد آیتیں قرآن کریم کے اندر جہاں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ فرمایا، کئی واضح طور پہ ارشاد فرمایا اور افضلیت کا ذکر فرمایا۔ ان میں چند آیتوں کا میں ذکر کروں گا کہ ایک تو معیار افضلیت کہ بھئی ایک بندہ کیوں افضل ہے، کیوں مقام اور مرتبہ رکھتا ہے۔ اللہ نے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں جو سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے وہ اللہ کے ہاں سب سے معزز اور مکرم اور محترم ہے۔ ان اکرمکم، سب سے بڑا معزز تمہارے ہاں تم میں جو ہے عند اللہ، اللہ کے نزدیک، اتقاکم، وہ سب سے بڑا متقی اور پرہیزگار ہے۔ یعنی اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار شخص معزز اور محترم اور مکرم ہے۔ پھر دوسری جگہ آپ دیکھ لیں قرآن کریم میں اللہ فرما رہا ہے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، ان قریب اللہ تعالیٰ متقی کو جہنم سے دور کرے گا۔ الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، جو اپنے مال کو لگاتا ہے تاکہ وہ پاک صاف ہو جائے۔ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ، کسی سے بدلہ نہیں چاہتا، کسی سے نام و نمود نہیں چاہتا، کسی سے جاؤ جلال اور شہرت اور حشمت نہیں چاہتا، إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ، صرف رب کی رضا چاہتا ہے۔ اب اس آیت میں ہے کون؟ یہ آیت اتری کس کے لیے؟ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مفسرین قرآن لکھتے ہیں، قرآن کریم کے ترجمے اور تفسیر کرنے والے وہ یہ بات واضح کرتے ہیں کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابتداء اسلام میں اپنا مال لگاتے تھے، غریب مسلمانوں کو، غریب غلاموں کو آزاد کرتے تھے۔ ان کے والد ابو قحافہ عثمان وہ ایک دن آڑے آ گئے اور اپنے بیٹے سے کہا ابو بکر، غریب غلاموں کو آزاد کر رہے ہو، ان پر پیسہ خرچ کر رہے ہو، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ کوئی مالدار ہو اس پر تم پیسے لگاؤ، کوئی طاقتور ہو اس پر پیسے لگاؤ، کل کو وہ تمہاری مدد بھی کر سکے۔ تم ایک تو غلاموں پر خرچ کر رہے ہو اور کمزوروں پر خرچ کر رہے ہو۔ یہاں باپ نے ان کو تنقید کا نشانہ بنایا، اللہ کو برداشت نہ ہوا۔ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ، یہ بدلہ لینے کے لیے نہیں، یہ اپنا سہارا اور آسرا بنانے کے لیے غلاموں کو آزاد نہیں کر رہا۔ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّ الْأَعْلَىٰ، صرف رب کی رضا اسے چاہیے۔ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، اور ان قریب اس کا رب بھی اس سے راضی ہو جائے گا۔ سورت کے اندر اللہ تعالیٰ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کو، مقام کو ذکر کر رہے ہیں۔ یہاں دیکھیں وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، سب سے بڑے متقی کو اللہ تعالیٰ جہنم سے بچائے گا۔ وہاں اللہ نے فرمایا اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، تم میں سب سے معزز محترم مکرم وہ ہے جو تم میں سب سے بڑا تقوی والا ہے۔ اب دونوں آیتوں کو جوڑیں گے تو سب سے بڑا متقی اور پرہیزگار ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ سارے صحابہ متقین ہیں، اولئک ھم المتقون، اللہ قرآن میں کہتا ہے یہ سارے صحابہ متقین ہیں، سارے صحابہ مفلحون ہیں، سارے صحابہ راشدون ہیں، ہدایت یافتہ ہے، کامیاب ہے، کامران ہیں، فلاح و بہبود سے ہمکنار ہے۔ لیکن ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ فرما رہے ہیں کہ اتقی، یہ سب سے بڑا متقی اور پرہیزگار۔ ایک عالم ہوتا ہے، ایک اعلم ہوتا ہے، سب سے زیادہ جاننے والا، جسے علامہ بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہ معیار فضیلت اور افضلیت، ایک تو یہ کہ متقی اور پرہیزگار ہونا۔ دوسرے نمبر پر فرمایا قرآن کریم کے اندر آپ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، جو جاننے والے اور جو نہیں جاننے والے یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ مثلا ایک عالم ہے اور ایک جاہل ہے، دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ جس طرح اندھیرا ہے، روشنی ہے، دونوں برابر نہیں ہو سکتا۔ آگ اور پانی یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح بڑا اور چھوٹا یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ فرمایا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، جو جانتے ہیں
وہ اور جو نہیں جانتے وہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ تو جاننے والا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ علم رکھنے والے، تبھی تو نبی علیہ السلام نے یہاں پر پیغام پہنچایا، ابو بکر صدیق نے فوراً ایمان اور اسلام لے کر آ گئے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا تم لوگوں نے میری تکذیب کی تھی، یہ شخص ہے جس نے میری تصدیق کی ہے، تم لوگوں نے مجھ سے معجزات مانگے ہیں، اس شخص نے مجھ سے معجزات طلب نہیں کیے، تم لوگوں نے مجھ سے نبوت پر دلیلیں مانگی ہے، اس شخص نے بغیر دلیل کے ایمان لایا ہے، تم لوگ میرے پاس آ کر یہ مانگا کرتے تھے، یہ شخص بغیر مانگ کر ایمان لانے والا ہے۔ کل هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون۔ پھر معیار فضیلت آپ دیکھیے، قرآن کریم میں تیسری جگہ اللہ نے فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، اللہ نے بلند کر دیا وہ جو ایمان والے، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، وہ جو تم میں ایمان لائے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے بلند و مقام پر فائز کیا ہے، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے علم بھی عطا فرمایا ہے، ان کے پاس علم ہے، وہ صاحب علم ہے، اللہ نے ان کے درجات کو بھی بلند کر دیا ہے، ان کے درجات کو بلند کر دیا ہے۔ نبی علیہ السلام امامت کے لیے مصلی پہ جنہیں کھڑا فرما رہے ہیں وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ علماء نے مسئلہ بھی لکھا ہے کہ امامت کے لیے وہی شخص آگے آئے جو سب سے زیادہ قرآن کا ماہر ہو، احکام اور مسائل کو جاننے والا ہو۔ تو احکام اور مسائل کو جاننے والے وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اقرأ بالقرآن، قرآن کو پڑھنے والے، صرف لفظی نہیں، رسمی نہیں، قرآن کریم کے ایک ایک معانی کو، اسرار اور رموز کو، حکم کو، واقعات کو، لطائف کو، شان نزول کو، یہ آیتیں اس کا مطلب کیا ہے، اس کا ترجمہ کیا ہے، اس کی تفسیر کیا ہے، یہ آیت کب اتری تھی اور کس موقع پہ اتری ہے، یہ ساری چیزوں کا جو ازبر یاد رکھنے والا ہے، جاننے والا ہے، فرمائے وہ امامت کے لیے اہل رکھتا ہے۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ اور چوتھے نمبر پر قرآن کریم میں دوسری جگہ آپ آیت دیکھیں گے جہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے خرچ کیا ہے ان کے مقابل کوئی نہیں ہے، ان کے مد مقابل کوئی نہیں ہے، ان کے برابر کوئی نہیں ہے۔ فتح مکہ سے پہلے جو خرچ کرنے والے، آپ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں، یہاں ایمان لے کر آ رہے ہیں 40,000 دینار، یہ سونے کے ٹکیے ہیں، 40,000 دینار نبی علیہ السلام پر قربان کر دیے۔ پھر آگے چلیے 6 ریشم کی دکانیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ السلام کی دامن پہ قربان کر دیا۔ پھر آگے دیکھتے چلے جائے، ہجرت کا موقع ہے، وہاں اونٹنی خرید رہے اپنے پیسے سے، 5,000 درم اور دینار اپنے ساتھ لے کر ہجرت کی رات ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کے ساتھ ساتھ مدینہ طیبہ چلے گئے، گھر میں 1 روپیہ نہیں چھوڑا۔ بیٹی سے کہا تو بیٹی بھی سمجھدار تھی، والد صاحب چونکہ نابینا ہو چکے تھے، ان کو کسی تھیلے کے اندر انہوں نے پتھر وغیرہ ڈال کے کہا کہ ابو جی رکھ کر گئے ہیں پیسے، ہمارے لیے گزارا ہو جائے گا۔ انہوں نے ہاتھ پھیرا تو کہا واقعی صحیح ہے۔ وہ تربیت یافتہ وہ لوگ تھے، یہ نہیں کہ پیچھے بیٹیاں بھی باتیں بنائیں کہ ابا نے تو کچھ نہیں رکھا اور سارا مال دولت اور سب اشرفیہ اور درم اور دینار وہ ساتھ لے گئے۔ وہ تربیت یافتہ لوگ تھے، ایسی تربیت انہوں نے کی کہ ہجرت کی رات جب نبی علیہ السلام کو لے کر جا رہے تھے اور اپنی بیٹی کو جب ابو بکر صدیق، نبی علیہ السلام ابو بکر صدیق سے کوئی بات فرما رہے تھے، اس کے بعد نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ آپ کی بیٹیاں ہیں، ایسا نہ ہو راز فاش ہو جائے۔ کہا میرے گھر والے آپ کے گھر والے ہیں، آپ بلا جھجک کہہ سکتے ہیں، یہ اپنی گردنیں کٹوا دیں گے لیکن راز کی بات آگے پیچھے نہیں کریں گے۔ ہوا بھی یہی، ابو جہل اور اس کے کارندے نبی علیہ السلام کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے ابو بکر صدیق کے گھر پہنچ گئے۔ انہیں بھی معلوم تھا اگر نبی ملیں گے نہیں اپنے گھر میں تو ضرور ابو بکر صدیق کے گھر میں ملیں گے، اور وہاں جب وہ آئے
ابو جہل آیا ابو بکر صدیق کے گھر پہ، تو اسما بیٹی باہر آئی، ان سے پوچھا ابو بکر کہاں ہے؟ کہا پتہ ہے بتاؤں گی نہیں، پتہ ہے بتاؤں گی نہیں، تاکہ دنیا کفر یہ شرارت نہ کرے قیامت کی صبح تک کہ بھئی دیکھو ابو بکر تو سچا تھا، اس کی بیٹی سچی نہیں تھی، وہ جھوٹ بولتی تھی۔ ڈائریکٹ منہ پہ کہہ دیا ابو جہل کو کہ پتہ ہے مگر بتاؤں گی نہیں، چاہے ٹکڑے ٹکڑے کر دے، معصوم بچی ہے۔ ابو جہل اپنے غرور اور نخوت میں پلا ہوا تکبر میں زور سے چماٹ کھینچ کے مارا، بچی زمین پہ گری اور نوکیلا پتھر پہ لگنے کی وجہ سے وہ سر سے خون رسنے لگا۔ یہاں ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ نے ابھی ایمان نہیں لائے تھے اور ان کے سرداروں میں شمار ہوتے تھے، بعد میں ایمان کی دولت اللہ تعالیٰ نے انہیں نصیب فرمائی۔ انہوں نے ابو جہل کو فوراً روک دیا اور کہا کہ کیا کر رہے ہو، سردار کی حیثیت سے رہو اور تم بچیوں پر عورتوں پہ ہاتھ اٹھا رہے ہو۔ ان کو آگے پیچھے کروایا۔ یہاں سے جب اسما بنت عمیس یہ گئی غار پہ نبی علیہ السلام کو ابو بکر صدیق کو کھانا پہنچانے کے لیے، وہاں دیکھا کہ سر پہ انہوں نے دوپٹہ کس کے باندھا ہوا ہے اور چہرہ بھی سوجا ہوا ہے۔ ابو بکر صدیق بھاگ گئے، پوچھا تو بتلایا ابو جہل آیا تھا اور اس طرح وہ مجھ سے پوچھ رہا تھا۔ تو کہا کیا کہا میں نے کہا ابو جان، میں نے اسے کہا ابو جہل کو کہ پتہ ہے مگر بتاؤں گی نہیں، ہم سچ بولنے والے ہیں، ہماری صداقت اور سچائیت حقانیت دین اسلام کی روشن دلیل ہے۔ وہاں ابو جہل نے مجھے تماچا مارا۔ بیٹی والے جانتے ہیں کہ بیٹیوں کا دکھ اور درد کتنا ہوتا ہے، غم کتنا ہوتا ہے، کہ باپ سب کچھ برداشت کر لے گا لیکن بیٹی کے آنکھوں سے آنسو نکلنا وہ برداشت نہیں کر سکے گا۔ یا ابو بکر صدیق کی آنکھوں سے آنسو رس گئے۔ نبی علیہ السلام نے اس وقت دعا دی، اللہ ابو بکر کے گھرانے پر رحم فرما۔ اتنی قربانیاں کہ خود تو خود بیٹیاں بھی قربانیاں دے رہی ہے۔ یہ ہجرت کا موقع ہے، یہاں 5000 درم اور دینار ابو بکر صدیق ساتھ لے کر چلے گئے۔ لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، فتح مکہ سے پہلے جن لوگوں نے مال و دولت اللہ کے راستے میں خرچ کیے وہ بعد والے جتنے بھی آ جائے، فتح مکہ سے پہلے والے جو خرچ کرنے والے ان کے مد مقابل نہیں ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خرچ دیکھیے، غزوہ تبوک ہے، کوئی آدھا مال لا رہا ہے، کوئی ثلث مال لا رہا ہے، کوئی گھر کا تہائی حصہ لا رہا ہے، کوئی جو کچھ ہو سکتا تھا کھجور، پوری رات وہ مزدوری کر کے کھجور لا کے نبی علیہ السلام کو دے رہا ہے۔ یہاں ابو بکر صدیق ہے، گھر گئے اور پورے گھر میں جھاڑو مار کر، ایک سوئی بھی ہے، دربار رسالت پہ آتے ہیں اور نبی علیہ السلام کے قدموں میں وہ دامن پہ وہ سوئی بھی رکھ دیتے، کہا کہ سوئی بھی کسی گھوڑے کی زین سینے کے لیے کام آ جائے۔ اب یہاں دیکھا ابو بکر صدیق کا مال ویسے دیکھنے میں کم لگ رہا تھا اور حضرت عمر جو وہ زیادہ لے کر آئے تھے مگر آدھا مال تھا۔ نبی علیہ السلام کے پوچھنے کا انداز بھی بدل گیا۔ نبی علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا مال دیکھنے میں ابو بکر آپ کا کم لگ رہا ہے اور یہاں عمر لے کر آئے آدھا گھر کا مال لیکن یہ زیادہ ہے، یہ نہیں پوچھا نبی علیہ السلام نے، آپ نے کم اس نے زیادہ۔ نبی علیہ السلام نے پوچھنے کا انداز بدل دیا، ابو بکر گھر میں کیا چھوڑ آئے ہو؟ نبی جانتے تھے گھر میں کچھ نہیں رکھا، جو کچھ تھا سب لے کر آ گئے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیارا جواب دیا اور فرمایا، آقا آپ کی محبت اور اللہ کی محبت میں گھر پہ چھوڑ آیا ہوں۔ صدیق جیسا کوئی بن نہیں سکتا، یہ کوئی کر بھی نہیں سکتا، علماء منع کرتے ہیں ورنہ تم کھا پی نہیں سکو گے، ساری دولت لگا دو گے اللہ کے راستے میں۔ وہ تو جانتے تھے یہاں دولت کے انبار، لوگ کہتے ہیں دولت کے پیچھے آئے تھے، حکومت کے پیچھے آئے تھے، دنیا سے جا رہے ہیں، بیٹی کہہ رہی ہے ابا نیا جوڑا آیا ہے کفن کے لیے، وہ آپ کو کہا نہیں، وہ زندوں کو پہنا دینا، میں تو مردوں کی فہرست میں چلا جاؤں گا، مجھے نئے جوڑے کی کیا قیمت، کیا اہمیت۔ یہاں اپنا لباس بیچ رہے ہیں ابو بکر صدیق، اس کے پیسے نبی علیہ السلام کو دے رہے ہیں چندے پر اور ٹاٹ کا لباس پہن رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ ابو جبریل بھی آسمان سے اتر گئے اور
نبی علیہ السلام سے فرمایا ابو بکر سے سلام کہیں، اللہ کا سلام ہے، اللہ کا سلام ابو بکر صدیق کو۔ کہا 70,000 فرشتے آج ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت کو زندہ کر رہے ہیں، آسمانوں میں سب نے ٹاٹ کا لباس پہنا ہے۔ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خرچ کر رہے ہیں۔ لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، فتح مکہ سے پہلے جن لوگوں نے خرچ کیے ان کے مد مقابل کوئی نہیں ہے۔ قرآن کریم میں معیار فضیلت افضلیت کا اللہ نے ایک اور جگہ ذکر فرمایا، وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا، کہ اے پیغمبر آپ خوشخبری سنائیے مومنوں کو جن پر اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہوا ہے، بڑا فضل ہوا ہے۔ یہ فضل تو سارے انبیاء فضل والے، سارے انبیاء پر اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا، لیکن یہاں جو نبی علیہ السلام سے اللہ فرما رہے ہیں کہ آپ مومنوں مسلمانوں سے کہیں کہ ان پر اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے۔ ہوا کیا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی کی خدمت کرتے تھے، تعاون کرتے تھے، ہر ماہ کچھ نہ کچھ انہیں دے دیا کرتے تھے، اور دینے پر ان کا نام حضرت مستح تھا، لیکن وہ بھی ایک وقت کسی منافقین کی باتوں پہ آ کر حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو الزام لگا تھا ان پر ان کے منہ سے کچھ بات نکل گئی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا کہ میں ان کو تعاون کرتا ہوں اور انہوں نے میری بیٹی پر ایسی بات کی ہے، وہ غصے میں آ گئے اور انہوں نے کہا کہ اب میں ان کے اوپر خرچ نہیں کروں گا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فوراً آیت اتار دی، وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى۔ ایک تو یہ ہوتا ہے نا دل کسی کو، بھئی آپ خرچ کیوں نہیں کریں گے اس پر، پہلے آپ دے رہے تھے اب آپ کیوں نہیں دیں گے، یہ ایک بولنے کا انداز ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کس طرح بول رہے ہیں، حضرت مستح کی بھی طرفداری ہو رہی ہے، اور یہاں پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اکرام اور احترام اور عزت بھی اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں کہ وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ، تم میں جو اولو الفضل والے ہیں اور جن کو اللہ تعالیٰ نے وسعت دی ہے، مال و دولت دی ہے، ان کو ایسا نہیں چاہیے کہ وہ لوگ جو خرچ کر رہے تھے قربا پر، رشتہ داروں پر، وہ اپنے ہاتھ کو روک لیں، ایسا نہ کریں، ان کے لیے مناسب نہیں ہے۔ اللہ نے پیارے انداز میں سمجھا دیا، وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ، تو یہاں اولو الفضل معیار فضیلت اور افضلیت اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا، سب سے بڑا فضیلت اور افضلیت اللہ تعالیٰ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتا رہے ہیں اور دے رہے ہیں۔